यहाँ पर आए हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान और इनकी टीम सेक्रेटरी हेल्थ। इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी पहले एक बड़ा मैस वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए इस्लामाबाद में। तो F9 पार्क में बहुत अच्छा एक सेंटर इन्होंने इंतज़ाम किया है। यहाँ पर 75 काउंटर बनाए जा रहे हैं जी। 100 ट्रेन वैक्सीनेटर्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं और तकरीबन 7,000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर कैपेसिटी है यहाँ पे वैक्सीनेशन करने की। जो इस्लामाबाद वाले अगर ये सुन रहे हैं तो गेट नंबर 4 जो है पार्क का 9th एवेन्यू वाला, उधर से आपने इधर एंटर होना है और यहाँ पे भी फैसिलिटी है। जो 60 साल से ज़्यादा वाले हैं उनके लिए कोई वेट टाइम नहीं है, वो सीधा उनके लिए अलग एक सिस्टम बना हुआ है। बाकी जो है वो सामने जाएंगे, वो टोकन लेंगे और उसके बाद होगा। यहाँ पर ये भी इंतज़ाम किया गया है कि लगने के बाद 10-15 मिनट उनको यहाँ पे होल्ड करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह भी फैसल सुल्तान साहब ने इंफॉर्मेशन रिलीज़ भी की थी कल, और अभी तक हमें वैक्सीनेशन का बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है और कोई भी ऐसी तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी मोहलक हमारे साइड इफ़ेक्ट नहीं आए पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर लोगों को ज़रा शकूक व शुबात थे। तो अब जो है इस वक्त को 46 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराई जा चुकी है पाकिस्तान में। 35 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको ये वैक्सीनेशन की जा चुकी है और अभी तक ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इंतहाई एक सेफ़ काम है और आपको कोई वजह नहीं है कि आप वैक्सीनेशन के लिए ना आएँ। साथ ही आज ही जी हम यहाँ पर एक कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। राजा खुर्रम नवाज़ मेरे साथ हैं, अली नवाज़ अवान साहब खड़े हुए हैं। तो हम तीनों इस्लामाबाद के MNA जो हैं, हम लोगों ने आज कैंपेन का आगाज़ किया है। उसके नाम के ऊपर अभी बातचीत चल रही है, उसको लेट्स वैक्सीनेट इस्लामाबाद कहेंगे, कोरोना फ्री इस्लामाबाद कहेंगे, या क्या है जी। कोरोना एक वबा है और वैक्सीन उसकी दवा है। तो अभी ये फैसला करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद जो है वो वाकई में पाकिस्तान ताला ये इस्लामाबाद के शहरी जो है ये वैक्सीनेशन कैंपेन के अंदर था पूरी तरीके से। जो हमारी टीम्स हैं वो भी मोबिलाइज कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर है। ताजिर तंजीमों के साथ अभी हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग करनी है। तमाम जो मार्केट्स हैं वहाँ के जो ताजिर रहनुमा हैं, इलेक्टेड तंजीमें जो हैं, उनके साथ हमने रब्ता करना है। उलमा जितने हैं, मसाजिद जो हैं, वहाँ पर हमने पहुँचना है। जो दीनी आलिम है उनके साथ हमने बैठना है। तमाम इंशाअल्लाह ताला जो मुख्तलिफ शोबे हैं, नौजवानों को ज़ाहिर है PTI का कोई काम हो, इमरान खान का काम हो और उसमें नौजवान ना हो, मुमकिन नहीं है। नौजवानों को मुतहर्रिक करना है और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमने वैक्सीनेशन के हमारे जो टारगेट हैं उसको रीच करना है। और क्यों करना है? एक तो ज़ाहिर है इनफरादी फ़ायदा है इसका कि हमारी अपनी ज़ात, हमें जो ख़तरा है वो ख़तरा कम होगा अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे। लेकिन इसका बहुत बड़ा इज्तिमाई फ़ायदा भी है। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी करा लेंगे उतनी ही जल्दी ये मुमकिन हो सकेगा कि ये जो हम बंदिशें हमें बदकिस्मती से लगानी पड़ती हैं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता ये बंदिशें लगाकर, मार्केटें खुलें, लोगों का रोज़गार चले, बाकी जो क्रिकेट के मैच बंद हुए हैं वो दोबारा शुरू हो। मुझे पता है कि नौजवान जो हैं वो अपने स्कूल कॉलेज जाने के लिए बेताब हैं, सारे कॉलेज स्कूल खुले। इम्तहान देने का तो बहुत ज़्यादा शौक है पाकिस्तान के नौजवानों को, तो इम्तहान उनको देने का मौका मिले। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो दोबारा से शुरू हो और पाकिस्तान जो है एक नॉर्मल हालात जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं उस तरफ हम जाएं। अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत करम किया है, हम सब ने देखे हैं वो मनाजिर, बड़े हौलनाक मनाजिर हमने देखे हैं अपने खित्ते में जो हो रहा है। पहले तो हम देखते थे कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अब हमने देखा है कि हमारे अपने खित्ते के अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है। पाकिस्तानियों ने, मैं ख़ास तौर पर तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो तमाम इंतज़ामी टीमें हैं जिन्होंने ईद की छुट्टियों के ऊपर भी काम किया और मेहनत की। हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के लोग हैं, हमारी NCOC की टीम, वो मैं आपको खुसूसी तौर पे बताना चाहता हूँ, किसी एक दिन भी उन्होंने ईद की छुट्टी नहीं की है, वो ईद के दिन भी काम करते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर गई है ईद। और जो ज़रा सा ख़तरा था कि ज़्यादा वबा का फैलाव ना हो उस वक्त, उसके अंदर काफ़ी बेहतरी रही है। लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूरी है कि वबा जो है उसके फैलाव में इजाफा तो रुका हुआ है लेकिन वबा ख़त्म नहीं है। अभी भी इस वक्त भी 4,500 मरीज पाकिस्तान के अस्पतालों में कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के ऊपर हैं।
اس لیے دوبارہ سے میں آخر میں پھر ہی اپیل کروں گا، سارے پاکستان سے اپیل کروں گا کہ ویکسینیشن کرائیں، جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں۔ الحمدللہ وافر سپلائی موجود ہے ویکسین کی، اور ویکسین آ رہی ہے۔ جس طریقے کے آپ نے مراکز یہاں پر مرکز دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اسی طریقے سے پاکستان میں ہر جگہ کھولے جا رہے ہیں اور ویکسین لگانے کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ میں تمام پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جس طریقے سے اسلام آباد کے ایم این ایز جو ہیں وہ خاص طور پہ یہ ویکسینیشن کی یہاں پر مہم کو آغاز کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہر شہر میں پاکستان کے، چاہے آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، میری اپیل ہوگی تمام اپنے ہمارے ایم این ایز جو ہیں، ہمارے ایم پی ایز جو ہیں، اس مہم کو آپ لیڈ کریں۔ ٹیکے جو ہیں، ویکسین جو ہے، اس کا انتظام جو ہے وہ وفاق کر رہی ہے، پاکستان کے ہر کونے میں بلا تفریق پہنچایا جا رہا ہے، لیکن اس سے بلا غرض کہ وہ ویکسین ہم دے رہے ہیں یا کون دے رہا ہے، آپ جو ہے وہ کیمپین کو اون کریں۔ پاکستان کی کیمپین ہے، یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی کیمپین نہیں ہے، پورے ملک کی کیمپین ہے۔ تو تمام لیڈرز کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ میری اپیل ہے کہ وہ بھی اس کو بڑھ چڑھ کے اندر اس کیمپین کو، اس مہم کو خود ذاتی طور پہ لیڈ کریں۔ سر این سی او سی کا اجلاس تھا سر، بچے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مقابلے پیپر دینے کے لیے، تو مجھے یہ بتا دیں کچھ کہ کیا فیصلے کیے گئے آج، کیونکہ سب بڑے بے صبری سے ویٹ کر رہے ہیں فیصلے۔ فیصلے جی اعلان کر دی جائیں گے، صبح فیصلے ہو گئے تھے، تمام فیصلے جو ہیں، بندشیں جو ہیں کس تاریخ کو کون سی ہیں، وہ میرے خیال میں منظم طریقے سے ایک دفعہ پریس ریلیز آ جائے گی۔ میں بھی یہاں سے اس کی میڈیا ٹاک کے فوراً بعد ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد اس کو ریلیز کر دیں۔ اس میں تمام فیصلے جو ہیں مارکیٹس کے مطابق، ویک ڈیز کے مطابق، بارے میں جو تعلیمی اداروں کے بارے میں ہیں، شادی ہالز ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں، وہ سب آج انشاءاللہ تعالی ہم ریلیز کر دیں گے۔ صرف میں اتنا کہہ دوں کہ ان فیصلوں کے اندر آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ نظر آئے گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بندشوں میں کچھ نرمی کی جائے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو میں نے پہلے کہا تھا، دہراؤں اگر، آج بھی 4,500 مریض آکسیجن میں پاکستان کے ہسپتالوں میں موجود ہے، تو فوری طور پر اگر ہم نے کچھ زیادہ چیزیں کھولنے کی کوشش کی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ بند کرنا پڑے، جیسا ہم نے خطے میں دیکھا۔ سر یہ بتائیں کہ آج آپ نے ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے آج اسٹینڈ میں عمران خان، تو عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہے، خطرہ ہے، کیا وجہ یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے؟ میں کیوں کیا، میں آپ کو بتا دوں، یہ اچھا سوال ہے کہ میں نے کیوں اسد عمر کو کیا آج صبح ضرورت پڑی کہ کیوں اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ آئی اسٹینڈ ود عمران خان، تو سب کو پتا ہے اسد عمر اسٹینڈ ود عمران خان۔ دیکھیں کل شام سے خاص طور کے اوپر بڑی بات چیت چل رہی تھی، لیکن میرے یہ دل میں میرے خیال آیا کہ بہت ساری چیزیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان چیزوں کو دہرانا بھی چاہیے اور عوام کے سامنے بولنا چاہیے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے، تو اس کا مطلب وہ نہ سیاست سمجھتا ہے پاکستان کی، نہ وہ تحریک انصاف کو سمجھتا ہے۔ عمران خان کل بھی تحریک انصاف عمران خان تھی، آج بھی عمران خان ہے اور کل آنے والے دن بھی عمران خان ہوں گے۔ تحریک انصاف ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو ساری کل شام سے میں دیکھ رہا ہوں چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس کو کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صبح بھی میری وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور یقین جانے انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو فکر یہ تھی کہ اچھا سی پیک کو میں نے اور تیز کیسے کرنا ہے، میں نے انویسٹمنٹ کیسے آگے بڑھانی ہے، وہ اپنا کام ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عمران خان کی ٹیم میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود جے کے ٹی گروپ میں آئے، اس میں 2 منسٹرز ہیں پنجاب کے، 2 ایڈوائزرز ہیں سی ایم پنجاب کے، تو اس کو کس طرح سے آپ؟ دیکھیں میں نے تو، میری ظاہر ان سے براہ راست بات نہیں ہوئی ہے آج، لیکن میں نے اسکرین شاٹ جو دیکھا ہے ترین صاحب کا، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سر اس کی مجھے تفصیل پتہ نہیں ہے، اور بغیر تفصیل پتہ وہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے جیسے کہا کہ مجھے کوئی انفرادی طور پہ کسی کا نہیں پتا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کی ادھر کھڑی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کل کابینہ نے بھی یہ بتا دیا کہ ہم فلسطین کے لیے ٹیپ جو ہے وہ بھیج دیں گے، کیا کب تک بھیجے جائے گا؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ہمارے اندازے کے مطابق 7,000 تک لوگ روزانہ ویکسین کروا سکتے ہیں، اتنی ویکسین کا انتظام ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا 75 کاؤنٹرز ہوں گے یہاں پر جہاں پہ ویکسینیشن لگائی جائے گی، 100 ٹرینڈ ویکسینیٹرز یہاں پہ موجود ہوں گے، تو یہ ایک بڑا سینٹر ہے۔
اور یہاں پہ خاص طور پہ اس علاقے کے آس پاس جو رہنے والے تمام لوگ ہیں، اور پورے اسلام آباد سے ہی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ جن کے لیے قریب پڑتا ہے ان کو سب کو میں کہوں گا کہ یہ بڑی اچھی جو ایک فیسلٹی بنی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تھینک ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ نے تحریک انصاف کل کے ساتھ ساتھ سے آج بھی اور کل بھی رہے گی، لیکن یہ بتائیے گا کہ جتنے اسکینڈل ہے آٹا چینی اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، رنگ روڈ بھی ایک ایڈ ہو گیا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت میں ہی کیوں سامنے آ ہاں، یہ بڑا زبردست سوال ہے، یہ بہت زبردست سوال ہے۔ یہ اگر کسی نے نہیں سنا تو میں دوہرا دیتا ہوں۔ وہ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ سارے اسکینڈل جو ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت میں کیوں سامنے آتے ہیں؟ اگر پاکستان میں کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں 70 سال سے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نہیں لوٹا گیا تو میری اس سے ضرور ملاقات کرا دیں۔ یہاں پہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے اسکینڈل ہوئے، حکومتوں نے بات نہیں کی، وہ بات کرتے ہیں پرانی چیزوں کی، وہ اپنے وقت کی بات نہیں کرتے۔ یہ عمران خان میں یہ ہمت ہے اور یہ عمران خان کا نظریہ ہے کہ وہ صرف گزرے ہوئے کل کی بات نہیں کرتا، اس کو آج بھی جو غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس پہ آج آواز اٹھاتا ہے۔ وہ مجھے پتا ہے کہ اس میں اپوزیشن جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے عمران خان کے خلاف، اور الحمدللہ ایک میڈیا کا حصہ جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، کیا پہلے چینی کبھی مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا پہلے چینی کی سبسڈیاں نہیں دی گئی؟ کیا پیٹرول کی شارٹیج ہم نے بحران پہلے نہیں دیکھے؟ کیا پہلے ہم نے مہنگائی نہیں دیکھی؟ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے دیکھی ہوئی تھی۔ کیا پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس کے اوپر، سڑکوں کے منصوبوں کے اوپر لوگوں نے اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر نہیں کما دیے؟ کوئی ڈکار نہیں مارتا تھا۔ یہ عمران خان کی ہمت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ان کو سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ ان کا نظریہ ہے کہ پاکستان کی قوم کی پیسہ جو ہے وہ ان کی امانت ہے حکومت کے پاس، اور ایک ایک پیسے کے لیے جواب دہ ہیں۔ اس لیے وہ حکومت گزرنے کا انتظار نہیں کرتے، وہ اسی دن فیصلہ کرتے ہیں چاہے جتنی مرضی سیاسی مشکلات ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔